قانون کے خلاف جا کر کے کوئی چیز چاہے وہ اسلامی ہو چاہے وہ کانسٹیٹیوشن ہو. مفتی صاحب ایک تو ان کے ضمیر پہ کوئی بوجھ نہیں, وہ کہتے ہیں پاکستان میں سب کچھ ہوتا ہے, یہ تو کوئی ایسی نئی بات نہیں ہے. جتنے کپڑے مختصر انہوں نے پہنے اس سے زیادہ مختصر پاکستان میں آرٹسٹ پہنتی ہیں. جی مفتی صاحب کیا کہیں گے آپ یہاں پہ؟ اگر یہ سمجھتی ہے کہ جو کچھ انہوں نے اقدام کیا ہے ان کا ضمیر جو ہے کو اس کے اوپر ملامت نہیں کر رہا, تو میں بڑے درد دل کے ساتھ کہوں گا کہ خدا را پھر اپنے ضمیر کو زندہ کیجئے. آپ کی تصاویر وہ ہیں کہ کوئی پاکستانی بھی اپنی بیٹی کے ساتھ بیٹھ کے ان کی تصاویر کو نہیں دیکھ سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بھی صاحب ہے, میں یقیناً سمجھتا ہوں کہ ان کا بیٹا جو ہوگا وہ ان کی موجودگی میں اپنی والدہ کی اس کیفیت کو نہیں دیکھ سکے گا. یہ اپنے والد کے ساتھ بیٹھ کے ان تصاویر جی مفتی صاحب, سب سے پہلے آپ کے تمام سوالوں کے جواب میں آپ کو یہاں پر دیتی ہوں کہ جہاں پر دین اسلام کی بات آتی ہے تو اسلام بہت وسیع مذہب ہے. اسلام یہ ہے کہ میں اکیلی اپنے واحد کفیل ہوں اپنے گھر کی جس نے 5 بہنوں اور 1 بھائی کو پڑھایا ہے. اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ اسلام کی بات کرتے ہیں تو آپ مجھے اس وقت اس حالت میں دیکھ بھی نہیں سکتے. آپ کو سر عام سزا ملنی چاہیے کیونکہ چیریٹی بگنز ایٹ ہوم, اچھائی اپنے گھر سے شروع کرتے ہیں. اور وہ تمام مولوی حضرات جو ایک نظر کسی عورت پر ڈال سکتے ہیں مگر جب دوسری نظر ڈالتے ہیں تو وہ قابل سزا ہوتے ہیں. آپ کو سزا ملنی چاہیے, آپ مجھے اس حالت میں دیکھ بھی نہیں سکتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کو اسلام کا بول بالا کرنا ہے تو بہت کچھ ہے. سیاستدان کیا کرتے ہیں, رشوت, ڈاکے, چوریاں, اسلام کے نام پہ قتل و غارت, بہت کچھ ہے جس کے اوپر بات کی جا سکتی ہے. صرف وینا ملک کیوں کیونکہ وینا ملک ایک لڑکی ہے. وینا ملک کیوں کیونکہ وینا ملک سافٹ ٹارگٹ ہے آپ کے لیے. اور وینا ملک نے کیا ہے, وینا ملک نے کیا لپ لاک کیا ہے, وینا ملک نے کیا اتنے چھوٹے کپڑے پہنے جس سے پہلے آج تک آپ کی پاکستانی ایکٹریسز نے انڈیا میں پہنے نہیں ہیں. وائے وینا ملک مفتی صاحب جائیے, اور بہت کچھ ہے. وہ مولوی حضرات جو اپنی مسجدوں میں انہی بچوں کا ریپ کرتے ہیں جن کو وہ پڑھاتے ہیں, اینڈ سو مچ مور. پاکستان اور وجہ سے بدنام ہے, وینا ملک کی وجہ سے بدنام نہیں ہے. وینا ملک ایک انٹرٹینمنٹ ہے, اور آپ یقین کیجئے کہ میں نے 10,000 اتنی اچھی چیزیں کی ہیں جس میں مجھے میرے لوگوں نے سپورٹ نہیں کیا ہے. آپ نے یہ عدالت لگائی ہے تو میں آپ سے یہ سوال چاہتی ہوں کہ عدالت انصاف دیتی ہے. میرے پاس آپ لوگ مجھ سے ناراض ہیں, میں آپ سے زیادہ ناراض ہوں. آج اگر میں اپنی باتوں کا جواب دوں گی تو آپ کو بھی میری باتوں کا جواب دینا پڑے گا. اور مفتی صاحب بہت ساری چیزیں جو آپ کی کمیونٹی کے اندر ٹھیک ہونے والی ہیں اور وہ آپ ٹھیک کیجئے. وینا ملک بہت بعد میں آتی ہے, انٹرٹینمنٹ انڈسٹری بہت بعد میں آتی ہے. محترمہ وینا ملک صاحبہ, میں نے آپ کو پہلے بھی یہ بات کہی ہے کہ آپ میری بہن ہیں, جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہر آدمی کا اپنا کردار ہے. وہ لفظ بھی آپ یاد ہے جب آپ نے ایک عورت کو بے غیرت کہا تھا. اگر آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام ٹھہرا لیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی عورت آتی تھی تو اس کے احترام میں کھڑے ہو جاتے تھے, اس کو بے غیرت نہیں کہتے تھے. آپ اپنے گھر سے شروع کیجئے چیزیں, بعد میں مجھ سے آئی. الحمدللہ میں مسلمان ہوں اور میں نے بہت ساری اچھی چیزیں بھی کی اور آپ کو سننی پڑے گی. کردار ادا کیا ہے. میرا تو آپ سے ایک سوال ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بیٹا دے, کیا اپنے بیٹے کی موجودگی کے اندر آپ ان تصاویر کو دیکھ سکیں گی؟ آپ کے والد صاحب موجود ہیں تو کیا آپ ان کی موجودگی میں ان تصاویر کو دیکھ سکتی ہیں؟ آپ کے اگر حقیقی بھائی موجود ہیں تو کیا ان کی موجودگی میں بڑے ادب سے عرض کرتا ہوں کہ آپ میری بہن ہے, جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے. مولویت کے اندر اگر کسی کا غلط کردار ہے تو اس کو میں بھی غلط کہوں گا. تصویروں کی بات کریں, آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے وہ تصویر مجھے دکھائیے, میں بھی دیکھنا چاہتی ہوں. آپ انتہائی دیکھیں میری بات سنیں, آپ کو اللہ نے بڑی عزت دی ہے, آپ انتہائی بڑے حوصلے کے ساتھ, میں نے آپ کو بہن کہا ہے. مولویت کے حوالے سے آپ اس طرح میرے ساتھ بات نہ فرمائیں. میں الحمدللہ آپ کا احترام کرتا ہوں بحیثیت بہن ہونے کے. پھر میں نے آپ کو ابتدا میں یہ بات آپ کو حسن و جمال دیا ہے, آپ کے حسن و جمال کا فرمایا ہے. تو صرف آپ کی خدمت جس خالق نے آپ کو کروڑوں نعمتیں دی ہیں, آپ کو حسن و جمال دیا ہے, آپ کو شہرت دی ہے, آپ کو قد و قامت کے حوالے سے اللہ نے آپ کے اندر خداداد صلاحیتیں پیدا کی ہے. خدا را اس اللہ رب العالمین کا مفتی صاحب میں نے آپ بگ باس کے سارے ایپیسوڈ دیکھیے, میں نے کچھ غلط نہیں کیا ہے, آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے. رائٹ, اچھا جی ایسا ہے کہ کیونکہ پروگرام میں ہے بریک کا ٹائم ویورز, تو یہ مفتی صاحب سے ایک دو سوال میں نے ضرور پوچھتے ہیں کہ انہوں نے اتنی حسن جمال کی تعریف کرتی ہے ان کی کہ کس طرح انہوں نے دیکھا اور کہاں دیکھا ہے, یہ بات پوچھنے میں. لیکن وینا ملک صاحبہ پہ جو چارج شیٹ ہے وہ جاری رہے گی.
کیونکہ پاکستان کی میڈیا نے، پاکستان کی عوام نے، پاکستان کے لوگوں نے جو ہے وہ بہت ناپسندیدگی کی نگاہ سے اس تمام شو کو دیکھا. اور ہو سکتا ہے ان لوگوں کو وینا ملک صاحبہ سے اٹیچمنٹ ہے، اس لیے وہ چاہتے نہیں تھے کہ اس طرح ہندوستان میں جا کے وہ اس طرح کی شو کے اندر اپنے آپ کو ریپرزینٹ کریں. یہ سب کچھ پروگرام میں بریک کے بعد. آپ نے ایک لڑکی پہ کھڑے ہو کے اتنی بڑی بڑی باتیں کر دی، آج آپ کہہ رہے ہیں اگر مگر 100% کی رائے یہ ہے کہ آپ نے پاکستانیت کی بھی توہین کی ہے، اسلام کی بھی توہین کی ہے. آپ غلط کہہ رہے ہیں مفتی صاحب، آپ ٹھیک نہیں کہہ رہے ہیں. میں نے ایسا کیا کیا جو آج سے پہلے نہیں کیا. یہ کلپ تھی وہاں سے انڈیا سے موجود ہے انڈیا کے سٹار اسمتھ جو کہ رہے مس وینا ملک کے ساتھ اس گھر میں، اور اس کے حوالے سے خاصی کنٹروورسیز پاکستان میں جنم پائی. مجھے سر یہ بتا دیجیے کہ آپ کو کچھ اندازہ ہے کہ کتنا پرابلم ہوا، ابھی بھی پرابلم ہے مس وینا ملک کے لیے؟ پاکستان کے اندر بہت سے لوگ ان پہ کرٹیسزم کرتے ہیں کہ جس طرح انہوں نے وہاں بہیو کیا، یا آپ سمجھتے ہیں کہ بالکل ٹھیک تھا پاکستانی کلچر کو ذہن میں رکھتے ہوئے؟ ہاں جی، دیکھیے میرے حساب سے جو بھی چیزیں وینا نے کی ہے گھر کے اندر، وہ کسی بھی دیش کے اندر I don't think anyone should take offense because she's been within her limit. یہ کہہ رہی ہے انہوں نے آپ کو نمازیں بھی پڑھائی ہیں؟ ہاں بالکل، اور وہ ہر روز پڑھتی تھی، ہر رات کو سونے کے پہلے the last thing that she would do, and apparently انہوں نے یہ کبھی دکھایا نہیں ہے. تو یہ جو آپ نے نماز پڑھی، مطلب وہ نماز آپ نماز سے امپریس ہو کے پڑھی، آپ نے مس وینا ملک صاحبہ سے امپریس ہو کے پڑھی، یا کس طرح پڑھی؟ پھر آپ کو عربی آتی ہے اس کی نماز کی، یا ویسے آپ نے ان کو ایکٹ کو فالو کیا؟ وہ ہر روز کرتی تھی، اس لیے ان کو دیکھ کے مجھے بہت انٹرسٹ تھا کہ وہ کیسے کیا ہوتا ہے، واٹ از ایگزیکٹلی the theory behind it and how does one feel. کیا فیلنگ اور کیا تھیوری آپ کو فلسفہ سمجھ آیا نماز کا؟ ہاں جی، نماز کا کیا فلسفہ سمجھ آیا آپ کو پھر؟ دیکھیے میں یوگا کرتا ہوں، میں ریلیجن میں زیادہ بلیو نہیں کرتا ہوں، لیکن میں سب ریلیجن کو ریسپیکٹ کرتا ہوں. تو آئی ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ ایوری تھنگ اباؤٹ ایوری ریلیجن. اور جو پوسچر ہے نماز پڑھنے کا، وہ ایک یوگک آسن سے کافی ملتا جلتا ہے. تو آپ نے نماز پڑھی ایک تو آؤٹ آف ریسپیکٹ فار ریلیجن، اور ایک آپ نے یوگا سمجھ کے؟ یوگا سمجھ کے نہیں، آؤٹ آف ریسپیکٹ فار ریلیجن. آئی وانٹڈ ٹو نو کہ کیا فیلنگ ہوتی ہے نماز پڑھنے کے ٹائم. تو کیسی فیلنگ ہوئی پھر آپ کو لگی فیلنگ؟ بہت ہی بڑھیا تھا، بہت شانت محسوس کیا میں نے، اور اس رات کو شاید میں بچے کے جیسے سویا، اینڈ فیلنگ ویری پازیٹیو اینڈ گڈ اباؤٹ مائی سیلف. تو اسمتھ صاحب ایک تو ہمارے ساتھ موجود ہے مولانا، صرف ان سے میں کیونکہ انہوں نے کلیم کیا تھا کہ انہوں نے آپ کو نماز پڑھائی ہے، ہمارے پاس کوئی پروف نہیں تو آپ نے آگے گواہی دی ہے، تو آپ میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ رہیے گا، ہمارے ساتھ ایک مولانا ہے وہ بات کریں گے. جی بالکل. مفتی صاحب آپ نے اب سن لیا، انہوں نے وہاں جا کے بقول ان کے پاکستانی کلچر کو فروغ دیا اور ان کو نماز پڑھائی ہے اسمتھ صاحب کو، آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، صورتحال یہ ہے کہ ہمارے ہندو بھائی نے جو اسلام اپنا جو نماز ادا کی ہے، بحیثیت ہندو ہونے کے تو ان پر نماز فرض ہی نہیں ہے. نماز فرض ان لوگوں پر ہوتی ہے جن کو اللہ نے مسلمان بنایا ہے، جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے. انہوں نے بڑی عمدہ بات کی کہ انہوں نے جو نماز پڑھی ہے وہ اس حوالے سے پڑھی ہے کہ ایک اچھی سی مشق ہے. جس طرح انسانی اپنی جسمانی فٹنس کے لیے باقی ہر طرح کی ریہرسل کرتا ہے، اسی طریقے سے انہوں نے بھی نماز پڑھنے کے بعد اس چیز کو دیکھا کہ اس کے ساتھ جھکنے میں اور سجدے میں جانے میں یہ ایک طرح کی ریہرسل ہو رہی ہے، اور اس طرح وہ اپنی جسمانی فٹنس کے لیے اس کی ریہرسل کر رہے ہیں. اور دوسرا انہوں نے یہ فرمایا کہ میں یہ دیکھ رہا تھا کہ نماز کے ذریعے سے اس کے اندر کس طرح راحت محسوس ہوتی ہے اور کس طرح سکون محسوس ہوتا ہے. بات یہ ہے کہ ہماری بہن وینا ملک صاحبہ نے ان کو اس نیک کام کی طرف لگایا، تو میں یہ سمجھتا ہوں ان کا یہ اچھا اقدام ہے. اب اس بات میں کوئی شرم کوئی شرمندگی نہیں کہ آپ نے پاکستان کی عزت و ناموس کو جس طرح ہندوستان جا کے تہس نہس کیا ہے. مجھے معلوم ہے ہندوستان کا کلچر کیا ہے، مجھے معلوم ہے میرا پاکستان کا کلچر کیا ہے. اور جس طرح سے اسمتھ نے کہا پوری دنیا دیکھ لے کہ پروپیگنڈا سے ہٹ کر اگر چیزوں کو آپ کھل کے دیکھیں تو میں نے ایک بھی چیز اس طرح سے نہیں کی ہے جس پہ مجھے شرمندگی ہو. مجھے اپنے لوگوں سے گلہ صرف یہ ہے کہ آپ لوگ بات کرتے ہیں. سلمان خان نے کہا کہ وینا جی آپ نے پورے ہندوستان کو اردو بولنا سکھا دی. مجھے بتائیے کتنے پروگرامز آپ نے میرے اوپر کیے کہ میں نے ہندوستان کو اردو بولنا سکھائی. پیملا اینڈرسن جو ہالی ووڈ کی اتنی بڑی سٹار ہے، جب وہ شو سے نکلتے اور اسے سلمان خان پوچھتے ہیں کہ کس ایک انسان سے آپ رابطہ رکھیں گی، تو اس نے کہا کیونکہ وینا ملک پاکستان کے لیے بہت سوشل ورک کرتی ہے اور میں فیوچر میں آ کے پاکستان میں سوشل ورک کرنا چاہتی ہوں. تو مجھے بتائیے کتنے پروگرامز کیے آپ نے میرے اوپر. جب پروگرام کے شروع میں شویتا نے میری ذات کے اوپر 2 مرتبہ کیچڑ اچھالا، بہت گندی زبان استعمال کی، میرے لوگ کہاں تھے؟ میڈیا کہاں تھا؟ جب راہل نے مجھے صرف اس لیے نامینیٹ کیا کہ میں ایک پاکستانی ہوں، میرے لوگ کہاں تھے؟ میرا میڈیا کہاں تھا؟ ہاں، جب منوج تیواری بیٹھ کے مجھے بیپ والی گندی گالی دے رہے ہیں، میرے لوگ کہاں تھے؟ میرا میڈیا کہاں تھا؟
آپ نے میرے شارٹس دیکھے, آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ میں نے اس گھر میں ہر ایک شخص کو کتنا پیار دیا. آپ پہلے دن سے لے کر آخر تک دیکھیے, میں نے ہر گھر میں اس ہر انسان کو پیار دیا, صرف اس لیے یہ بتانے کے لیے کہ ضروری نہیں ہے پاکستانی وہ پاکستان کو ریپرزینٹ نہیں کرتے کہ جہاں پہ کوئی ٹیرر اٹیکس ہوتے ہیں اور ان کا پاسپورٹ پاکستانی نکلتا ہے. پاکستانی ہم جیسے بھی ہوتے ہیں جو انٹرٹینمنٹ کو, مذاق مستی کو اور پیار کو پسند کرتے ہیں. آپ کو سمجھ کیوں نہیں آتی کہ میں ایک انٹرٹینمنٹ انڈسٹری سے بلانگ کرتی تھی, میں اپنا ایجنڈا لے کر کے گئی تھی وہاں پہ. میں نے ایسا کیا کیا وہاں پہ جس پہ میرا ملک بدنام ہوا؟ مجھے نہیں پتا کہ میری حدیں کیا ہیں, مجھے نہیں پتا کہ میں کیا میسج لے کر کے انڈیا میں جا رہی ہوں. آپ لوگوں کو نہیں دکھا کہ آپ لوگوں کو حق نہیں ملتا تھا؟ آج آپ نے یہ عدالت لگائی ہے. عدالت وہ ہوتی ہے جو انصاف دیتی ہے. بڑے شوق سے آپ نے عدالت لگائی, میرے اوپر الزامات کی بارش کی, ہر مرد نے یہاں پر کھڑے ہو کر میرے اوپر الزام لگائے. کیا آپ نے کسی ایک جگہ پر کھڑے ہو کے مجھے اپریشیٹ کیا؟ کیوں؟ وائی؟ بیکاز آئی ایم اے وومن. ایک میل اورینٹڈ سوسائٹی میں آئی ایم اے وومن. کیا کچھ نہیں ہوتا اس معاشرے میں؟ مجھے بتائیے. انٹرنیٹ کی کلک دیکھیے, جائیے دیکھیے اپر کلاس میں کیا ہوتا ہے, کالج کی لڑکیاں کیا کرتی ہیں, کیا ہوتا ہے, کیا کچھ نہیں ہوتا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ دنیا ایک گلوبل ولیج بن چکی ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ ہمیں نہیں معلوم کہ ہمارے گھر میں کیا ہو رہا ہے؟ ہم ان چیزوں سے آگے کیوں نہیں بڑھتے؟ وائی کانٹ وی اسپریڈ لو, پیس, ہارمنی اینڈ اے ریلیشن شپ؟ وائی جسٹ وار؟ صرف الزام تراشی کیوں؟ اگر میں نے کچھ غلط کیا, آپ لوگوں کو مجھ سے گلا تھا, تو جو میں نے اچھا کیا اس کے اوپر آپ لوگ کیوں نہیں کھڑے ہوئے میرے ساتھ؟ وائی ناٹ؟ شلپا شیٹی صرف اس لیے جیتی تھی کہ اس کو ایک عورت نے کہا تھا کہ یو ایشینز, اس کے کرنٹ پہ بات کی تھی, اور مجھے جب اس گھر کے میں اتنی گندی گالیاں دی گئی, اتنی گندی گالیاں, تو آپ لوگ کہاں تھے؟ آپ لوگوں نے کیوں سپورٹ نہیں کیا مجھے؟ لوگوں نے شو دیکھے بغیر مجھ پہ الزام تراشی کی. کتنی ساری چیزیں تھی جو ٹاسک کا حصہ تھی. کیوں وینا ملک گرو کیوں نہیں کر سکتی؟ وینا ملک ایک بگ باس کے پلیٹ فارم پہ گئی ہے تو اپنی وجہ سے گئی ہے. آپ لوگوں نے دیکھا نہیں کہ لوگ کہہ رہے تھے کہ 1 ہفتے میں نکل آئے گی, 2 ہفتے میں نکل آئے گی. 84 اتنے بڑے بڑے سپر سٹارز کے بیچ میں رہی. میں ایک انٹرٹینمنٹ انڈسٹری سے بلانگ کرتی ہوں. خوبصورت لگنا میرا حق ہے, اچھا دکھنا میرا حق ہے. میں نے ایسا کیا کیا جو آج سے پہلے نہیں کیا تھا؟ اوریا ہونا بھی آپ کا حق ہے. کیوں اوریا کہاں ہوئی ہوں میں؟ اوریا ہونے کا کیا مطلب ہے؟ میں نے آپ سے پہلے کہا کہ مجھے بتائیے کہ ہماری فلم انڈسٹری میں کیا ڈریس کوڈ ہے. آپ مجھے بتائیے, آپ مجھے بتائیے. اگر میں اس ڈریس کوڈ کے خلاف جاتی ہوں تو میں گناہ گار ہوں. میں نہیں جانتی کہ یہاں کا سٹیج کیا ہے, میں نہیں جانتی کہ فیشن شوز میں کس طرح کے کپڑے پہنے جاتے. آپ کو صرف میرے کپڑے نظر آئے, آپ کو اور کچھ نظر نہیں آیا. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ رائٹ. ایک تو آپ پانی پی لیں. میں آتا ہوں ابھی, پانی پی لیں پلیز. اور اس کا ایک تو میں آپ کو رسپونڈ یہ کروں گا میڈیا کے حوالے سے. جہاں تک بات ہے کہ obviously اگر آپ ہم سے مشورہ کر کے جاتی ہیں تو ہم آپ کو مشورہ ڈفرنٹ دیتے, شاید یہ مشورہ دیتے آپ جائیں نا انڈیا اور اس طرح کی شو میں نہ جائے اگر آپ ہم سے پوچھیں. لیکن obviously آپ کا اپنا ڈیسیژن تھا, اس لیے شاید لوگوں نے آپ کے ڈیسیژن کو, لیٹ می فنش, پھر آپ میں آؤں گا. لوگوں نے آپ کے اس ڈیسیژن کو پسند نہیں کیا اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ پاکستان کی کوئی بھی سپر اسٹار یا کوئی بھی آرٹسٹ, لیٹ می فنش, یہی پرسپشن ہے یہاں پہ. لوگ یہی پرسپشن ہے یہاں پہ. آپ اس پہ اگر آپ نہیں, اس پہ آپ باقاعدہ ووٹنگ کروا لیجیے. لوگوں کا یہ پرسپشن ہے کہ آپ کو شو میں نہیں جانا چاہیے. اگر آپ 1 منٹ, اگر آپ پاکستان کی عوام کو آن بورڈ لے کے, یا آپ سمجھتی کہ کلچر ایسا ہے جو یہ اس چیز کو کر سکے, پاکستان کے اندر کیا گند ہو رہا ہے کیا گند نہیں ہو رہا, اس سے قطع نظر لوگوں کا پرسپشن ہے کہ جب آپ انڈیا ایسے ملک میں آتی ہے, اگر آپ شاید امریکہ میں جاتی تب بھی آپ اتنی انگلیاں نہ اٹھتی, لیکن ہر چیز کا کانٹیکسٹ دیکھا جاتا ہے. انڈیا میں جب آپ گئی ہیں تو obviously لوگوں کے کنسرن ہائی ہوتے ہیں, چاہے وہ میچ ہو یا وہ یہ ہو یا کچھ اور ہو. تو یہ اس کو پورے کانٹیکسٹ میں دیکھنے کی ضرورت ہے. لیکن ٹھیک ہے, آپ کے سینٹیمنٹس ہیں, ہم آپ کے سینٹیمنٹ کی رسپیکٹ کرتے ہیں. آپ کو ہو سکتا ہے کہ ایک تو میں چاہوں گا کہ ٹیشو پیپر منگوا دیا جائے. آج کا یہ پروگرام تھا, ہمارا یہ کام ہے کہ آپ اس پروگرام بڑا خوش آمدید کرتے ہیں. اسی بات میں بات چل رہی ہے کہ کیا پاکستان کی بدنامی ہوئی. اس سارے ایپیسوڈ میں میرا ملک صاحبہ کا وہاں پہ جانا. میرا ملک صاحبہ, سوری ٹو کٹ یو کراس, میں مفتی صاحب سے کوشچن کرنا چاہوں گی. جی کہ میں ان سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ انہوں نے اپنی بہن وینا ملک کا حسن و جمال کہاں دیکھا؟ یعنی کہ آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ وہ بہن کے طور پر حسن و جمال. آپ کو ایک بات بڑے واضح انداز میں بتا دوں کہ قرآن مجید نے جہاں بھی ہمارے لیے احکامات بیان فرمائے ہیں وہاں چہرے کا جو دیکھنا ہے اس کی اجازت عطا کی ہے. ایک مرتبہ دوسری نظر آپ نہیں ڈال سکتے اور آپ میرے بہن ہونے کے
میں نے ویسے مجھے کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ ان کو ایک مفتی صاحب سوال انہوں نے یہ اٹھایا کہ اگر آپ ان کو اپنی جی مجھ پہ ایک نظر ڈال سکتے ہیں مفتی صاحب, دوسری نظر آپ نہیں ڈال سکتے, لیکن دوسرا مفتی صاحب سوال یہ کر رہی ہے کہ آپ ان کو بہن کہہ رہے ہیں تو آپ کس طرح کے حسن و جمال کی تعریف کر سکتے ہیں بھائی کے طور پہ؟ جی میں بڑی جرات کے ساتھ اور صداقت کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ آج تک میں نے اپنے بہن کی صورت نہ ٹیلی ویژن میں دیکھی ہے نہ اخبارات میں دیکھی ہے, چونکہ میں ایک عوامی آدمی ہوں اور اہل علم کا بھی اور عوامی افراد کا مجھ سے رابطہ رہتا ہے. ان کے ذریعے سے پتہ چلا کہ ہماری بہن کو اللہ نے حسن و جمال عطا فرمایا ہے. کیا ان کا ضمیر ان کو کیا کہتا ہے کہ جو کچھ انہوں نے جا کے کسی کے پہلو میں جا کے اگر یہ سو گئی, کسی لباس کے اندر جا کے انہوں نے جا کے اپنے فن کا اظہار کیا, کسی بسترے کے اندر جا کے یہ گھس گئی ہیں کسی غیر محرم کے ساتھ, تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ انسانی حوالے سے اور اسلامی حوالے سے اس کا نام شرافت ہے یا اس کا نام بے حیائی ہے؟ میں بڑی جرات کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ میں الحمدللہ 11 دفعہ انڈیا کے اندر گیا ہوں, میرے وہاں بہت سے دوست مسلمان بھی ہیں, ہندو بھی ہیں. ان کی طرف سے مجھے ٹیلی فون آئے کہ وینا ملک صاحبہ کا جو یہاں کردار ہے, یہاں کے 22 کروڑ مسلمانوں کے دل دکھے ہیں, مسلمانوں کے سارے جو ہے وہ شرم سے جھک گئے ہیں. اسلام درس دیتا ہے ایک دوسرے کی خدمت کرنے کا. میں نے خدمت کی 84 دنوں میں واحد لڑکی ہوں جس میں نے صرف ایشمت پٹیل کو مساج نہیں دیا, میں نے سارا کو دیا, آنچل کو دیا, سیما کو دیا, ہر عورت کی خدمت کی. آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ اس شو پہ کتنے لوگ مجھے گندی گالی دے رہے ہیں؟ کیا میرے منہ سے آپ نے گالی سنی؟ اس بات کا کریڈٹ دیں گے آپ مجھے؟ آپ مفتی صاحب مجھے بتائیے کتنے کافروں کو آج تک آپ نے نمازیں پڑھوائی ہوں گی؟ میں نے پڑھائی اس شو پہ کسی کافر کو نماز نہیں پڑھی, دیکھی ہم نے. آپ نے نہیں دیکھی, میں آپ کو دکھاؤں گی. یہ دیکھیے مفتی صاحب, یہ مفتی صاحب کو دکھائیے. آپ پہلے چیزیں دیکھیے اور پھر کھڑے ہو کے فتوا دیجیے, کیونکہ آپ مفتی صاحب ہیں. آپ کا جب دل کرے گا کسی بھی تنہا اکیلی لڑکی پہ کھڑے ہو کے آپ فتوا دے دیں گے. اور بہت ساری چیزیں ہیں جن کو آپ کی ضرورت ہے. میں مسلمان ہوں, میں اپنی حدیں بھی جانتی ہوں, اور میں 26 سال کی لڑکی ہوں, 18 سال کی نہیں ہوں, اور الحمدللہ میں نے قرآن پاک پڑھا ہوا ہے. رائٹ جی مفتی صاحب, یہ ڈی وی ڈی بھی آگے وہ کہہ رہی ہے آپ نے کسی کافر کو نماز, آپ نے کس کافر کو, ایک منٹ, کس کافر کو نماز پڑھائی آپ نے اس ڈی وی ڈی میں؟ الحمدللہ میں نماز پڑھتی ہوں, مگر میں کتنی نماز پڑھتی ہوں اور کتنی نماز نہیں پڑھتی ہوں وہ میرا اور میرے خدا کا ذات ہے. نماز یہاں پر میں نے نماز پڑھی ہے, اور آپ ایشمت پٹیل کو فون کیجئے, ایشمت پٹیل نے بھی میرے ساتھ نماز پڑھی. وہ گواہی دیں گے آپ کے لیے. نہیں, انہوں نے میرے ساتھ نماز پڑھی ہے, انہوں نے بھی میرے ساتھ نماز پڑھی ہے. کیا مجھے کوئی اس شخص اس بات کا کوئی کریڈٹ دے گا؟ مفتی صاحب آپ دیں گے مجھے کریڈٹ؟ مفتی صاحب محترمہ, جب میں نے آپ کو بہن کہا ہے آپ نے نماز پڑھی, یہ وہ فرض تھا جو اللہ نے آپ پر مقرر کیا, آپ نے اس کو ادا کیا. یہ آپ کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے. تو آپ کا میرا کیا معاملہ ہے؟ اللہ سنیں جی, اگر آپ نے اس کے اندر کمی بھی کی ہے تو یہ معاملہ اللہ کے ساتھ ہے. اللہ غفور بھی ہے. میں صرف آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ کے کردار سے علامہ اقبال کی روح جو ہے اس کو راحت پہنچی ہے, یا اس کو جناب اس کے اندر جناب بالکل اس کو راحت پہنچی ہے, بالکل اس کو راحت پہنچی ہے. حاصل کیا تھا. ارے آپ لوگ باتیں کرتے ہیں جنگ کی, لڑائی کی, جھگڑے کی. مجھے جا کر کے اس شو میں نے بات کی ہے وہاں پہ پیار کی, میں نے بات کی ہے وہاں پہ محبت کی, میں نے بات کی ہے وہاں پہ دوستی کی. جہاں سارے لوگ بیٹھ کے مجھے گالی دیتے تھے اور میری بیک بائٹنگ کرتے تھے, وہاں وینا ملک سب کی خدمت کرتی تھی اور ان کے ساتھ بھائی چارے اور پیار محبت سے رہی. میرے کس کیریکٹر کی آپ بات کر رہے ہیں وہاں پر؟ مفتی صاحب ایک منٹ جی. بھائی کامران صاحب, اگر میری بہن کا یہ کردار تھا تو میں انہیں سلام محبت پیش کرتا ہوں. ہمارا تعلق تو خود اہل تصوف سے ہے. شاید آپ کو وہ ساری بات معلوم نہیں ہے. اگر مگر کی بات مت کیجئے مفتی صاحب, آپ نے ایک لڑکی پہ کھڑے ہو کے اتنی بڑی بڑی باتیں کر دی, آج آپ کہہ رہے ہیں اگر مگر. یہ کیا بات ہوئی؟ یہ کیا بات ہوئی مفتی صاحب؟ آپ جانتے ہی نہیں ہے حقیقت کیا, آپ بول رہے ہیں اگر مگر میری بہن نے یہ کیا, میری بہن نے وہ کیا. ارے آپ لوگ حقیقت جانتے نہیں اور ویسے کھڑے ہو کے سب پہ باتیں کرنا شروع کر دیتے. وائی وینا ملک, وینا ملک کی مفتی صاحب جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ارے جذباتی ہونے کی کیوں ضرورت نہیں ہے؟ میں مسلمان ہوں, میرا اور میرے خدا کا معاملہ ہے. آپ کا معاملہ کیا ہے مجھے اپنا معاملہ بتائیے. آپ کون ہے میرے بیہاف پہ کھڑے ہو کر اتنی بڑی بڑی باتیں کرنے والے؟ آپ نے وہ شوق پورا دیکھا ہے؟ پھر سے دیکھیے اور پھر آئیے اس پروگرام میں. میری بات سنیے, پلیز میری بات سنیں. آپ نے محبت کی بات کی, میں نے کہا کہ میں آپ کے اقدامات کی تحسین کرتا ہوں اور آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. یہی تعلیمات اسلام کی ہے, یہی تعلیمات ہمارے اکابر کی ہے. لیکن میں آپ کی خدمت سے ایک بات کر رہا ہوں. آپ ایک بات سنیں, میں اگر بات کر رہا ہوں, میری بات سنیں,
آپ کی جو تصاویر کون سی تصاویر دیکھی کیا دیکھا؟ جس طرح پٹیل کو آپ کیا ویسے خان کو بھی کیا، ویسے میں نے ہر دوسری عورت کو اس گھر میں کیا. آپ نے وہ سارا دیکھا؟ میری بات میرے اوپر یہاں پر نہیں میں نے آپ کے اوپر کوئی بات نہیں کی. میں ہر جملہ جو یہ ہے کہ آپ اپنی ذات کے حوالے سے بات کر رہی ہیں. میں پاکستان میں اپنی ذات جو ہے ان کی ترجمانی کر رہا ہوں. وینا ملک اگر خوفناک تھا کہ ان کو پاکستانی کہنا، ان کو مسلمان کہنا پاکستانیت کی بھی توہین ہے، اسلام کی بھی توہین ہے. آپ کی بات نہیں کر رہا، میں تو ان نوجوانوں کی بات کر رہا ہوں جو آپ کے بارے میں بتاتے ہیں. لوگوں کی بات سن کے آپ اسلام کی بات کرتے ہیں. ارے ایک لڑکی آپ نے کھڑے ہو کر کے دیکھا ہی نہیں کہ وہ لڑکی کیا کرتی ہے اور کیا نہیں کرتی، اور آپ نے کھڑے ہو کر کے باتیں کرتے آپ کا اسلام آپ کا دین کیا کہتا ہے؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ نے دیکھا مجھے بات سنے، میرا دین یہ کہتا ہے کہ ایک تصویر اٹھا کر کے جس میں میں نے ایسی حرکت کی جو ایک تصویر. میری بات سنیں محترمہ وینا ملک صاحبہ، میں آپ کو بڑی جرأت سے یہ بات بتا دوں کہ میں نے نہیں دیکھا، لیکن پاکستان کے ان کروڑوں لوگوں نے جنہوں نے آپ کے ان کیفیات کو دیکھا ہے، ان میں سے 100% کی رائے یہ ہے کہ آپ نے پاکستانیت کی بھی توہین کی ہے، اسلام کی بھی توہین کی ہے. آپ غلط کہہ رہے ہیں مفتی صاحب، آپ ٹھیک نہیں کہہ رہے ہیں. آپ پلیز اپنے آپ کو پورے پاکستان کے خلاف کھڑے ہو، پاکستان کے پورے لوگ اس طرح سے نہیں کہہ رہے ہیں. آپ کی یہ بات غلط ہے. مجھے بتائیں کہ مجھ سے پہلے کیا ہوتا تھا؟ ایک دو سین کر کے آپ کے ایکٹرز وہاں سے آ جاتے تھے اور بعد میں ان کے وہ سین بھی ایڈٹ ہو جاتے تھے. وینا ملک از the one person جو انڈیا کے سب سے بڑے ریالٹی شو پہ 84 days تک اس نے سروائیو کیا. اور کیوں سروائیو کیا؟ مجھے یاد ہے کہ میں نے مینجمنٹ کے ساتھ جب بات کی تھی، انہوں نے کہا تھا وینا جی اگر آپ پہلے ہفتے واپس آ جائیں شو سے پلیز مائنڈ مت کیجیے گا، کیونکہ آپ کو ہندوستان میں کوئی نہیں جانتا. اور وہی وینا ملک تھی جس نے 84 days تک وہاں سروائیو کیا ایک ایسے پلیٹ فارم کے اوپر. وہاں پہ لوگوں نے مجھ سے محبت کی، میں نے لوگوں سے محبت کی. ارے میں نے دوستی میں کسی کو مساج دی، میں نے دوستی میں لوگوں کو کھانے بنا کے کھلائے. ارے وہ مساج میں نے سب لڑکیوں کو بھی دی. آپ کو لڑکیوں کا نہیں دکھا، لڑکوں کا دکھا. ہندوستان میں رہنے والی ایک عورت ثانیہ مرزا نکاح کے ساتھ شعیب ملک کے نکاح میں آئے، اور آپ جا کے وہاں کے جناب اداکاروں کے ساتھ آپ نے وہ کچھ کیا جن کی وہ خود توقع نہیں کر رہے تھے کہ پاکستان سے آنے والی مسلمان عورت اس طرح کا کردار ادا کر سکتی ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں مجھے آج تک جتنے نوجوان ملے ہیں انہوں نے یہی بات کی ہے کہ ثانی آپ کا نام کہ وینا ملک صاحبہ نے وہاں جا کے ان کی توقع سے بھی زیادہ ایسا جناب وہاں شو کیا ہے جس میں نہ انسانیت نظر آتی تھی نہ پاکستانیت نظر آتی ہے. اسلام تو بڑی دور کی بات ہے. مفتی صاحب آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے. مفتی صاحب آپ میری باتیں آرام سے سنیے. تمام لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے میرے اور ایشمت کے درمیان یا کسی بھی لڑکے کے درمیان. میں آپ کو گواہی دے کر کے کہتی ہوں، آپ ان کو فون کیجئے، ان سے بات کیجئے. ہمارے بیچ میں کچھ بھی ایسا نہیں ہوا جو کہ نازیبا ہو یا ہم نے اپنی حدیں پار کی ہوں. ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. وہ صرف پروپیگنڈا تھا جو میرے خلاف کریٹ کیا گیا. میں اگر ہمارے بیچ میں کچھ اگر اور مگر کی بات نہیں ہو رہی ہے سب، بات یہ ہو رہی ہے کہ پاکستان کی میڈیا نے، آپ تو وہاں پہ تھے، آپ کو تو اخبار بھی نہیں ملے، پاکستان کی میڈیا نے اوور ویلملی اکثریت نے، یہ ریکارڈ موجود ہے، اور پاکستان کے ڈفرینٹ فورمز پہ انٹرنیٹ پہ اگر آپ جائیں تو بہت زیادہ اس چیز کو کنڈیم کیا، مذمت کی گئی کہ جس طرح آپ نے وہاں پہ جا کے مرد آرٹسٹ کے ساتھ یا کسی ایک آرٹسٹ کے ساتھ جس طرح آپ نے انٹیمیٹ کیا. آج اگر آپ پہ فتوے لگ رہے ہیں، آپ کے خلاف کورٹ میں لوگ جا رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ اگر وینا ملک نے بگ باس کے گھر کے اندر رہ کر کے کوئی ایسی نازیبا حرکت کی ہوتی تو وہ اتنا بڑا بڑا کر کے پوری دنیا کو دکھایا جاتا. مجھے آپ ایک بھی شارٹ ایسا آپ کے ہاں نازیبا کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ جی میرے ہاں نازیبا کی ڈیفینیشن وہ ہے جو نازیبا کہلایا جاتا ہے. اگر میں نے وہاں پر کسی کو حق کیا دوستی میں تو وہ میں نے لڑکیوں کو بھی کیا. آپ نے بوسو کنار آپ کی جو ہے وہ نازیبا حرکت آتی ہے؟ میری کوئی بوسو کنار، مجھے ایک بوسے کا سین دکھائیے آپ. میں نے کسی کو بوسا نہیں دیا، اور میں آپ کو یہاں پر یہ بتا دوں کہ نہ میں نے آج سے پہلے اسکرین کے اوپر کبھی کسی کو بوسا دیا ہے، نہ آج تک دیا ہے، نہ آئندہ دوں گی. اچھا لوگ یہ کہتے ہیں وینا ملک صاحبہ کہ مفتی صاحب لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس طرح کے ریئلٹی شو میں پاکستان کے جو کلچرل احساس کے خلاف ہو، آپ کو جاننا نہیں چاہیے تھا، جس میں آپ کے
کمبل کے سین بھی آ رہے ہیں اور مساج کے سین بھی آ رہے ہیں, بوسو کنار. آپ کہتے نہیں, لوگ سمجھتے ہیں. نہیں, لوگ غلط سمجھتے ہیں پلیز. بوسو کنار کا کوئی آج تک سین ہوا ہی نہیں ہے. اگر ہوا ہوتا تو بہت بڑا بڑا کر کے دکھایا جاتا, وہ صرف ایک پروپیگنڈا تھا. دوسری بات یہ ہے کہ مجھے وینا ملک کو کیوں نہیں جانا چاہیے. آپ کی ایکٹریسز وہاں جا کے سی کلاس فلموں میں کام کر سکتی ہیں, بوسو کنار کے سین کرا سکتی ہیں, 2 پیس پہن سکتی ہیں. وائی وینا ملک اونلی؟ اور وینا ملک میری بات سن لیں, جنہوں عشمت نام ہے ان کا, جی, وہ ان کو جب نماز پڑھے, ان کی جو برتھ ڈے پارٹی کی پکچر ہمارے سامنے آئی ہیں, اب وہ آپ کے یا تو فیک ہے, وہ اس میں وہ شراب چل رہی ہے, اس میں ڈانس چل رہا ہے, وہ سب فیک ہے آپ کے نزدیک؟ وہاں پر بے شک شراب اور ڈانس چل رہا ہوگا, مگر آپ نے مجھے شراب پیتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا. جس شیمپین کو آپ نے دیکھا میں نے سپ لیا ہے, وہ دیٹ از اے اسپارکلنگ واٹر. جو آپ جائیے کسی جو تصویریں شراب نہیں تھی, جی, دیٹ از جسٹ اے اسپارکلنگ واٹر. آپ نے نماز پڑھی, مطلب وہ نماز آپ نماز سے امپریس ہو کے پڑھی, آپ نے مس وینا ملک صاحبہ سے امپریس ہو کے پڑھی, یا کس طرح پڑھی؟ پھر آپ کو عربی آتی ہے اس کی نماز؟ میں نے ایسا کیا کیا؟ آپ کو کوئی شرم, کوئی شرمندگی نہیں؟ جب منوج تیواری بیٹھ کے مجھے بیٹ والی گندی گالی دے رہے, میرے لوگ کہاں